میں نے پوچھا کوئی مسئلہ ہے؟ کب سے دیکھ رہا ہوں تم انیزی لگ رہی ہو۔ اس نے اس کی جانب دیکھ اپنی بات وضاحت سے دہرائی۔ وہ کیا وہ؟ بولو۔ وہ اس کے ٹھہرنے پر سوالیہ لہجے میں گویا ہوا۔ اگر اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات پوچھوں؟ اس نے اٹک اٹک کر دھیمی آواز میں پوچھا۔ نہیں پوچھو، کیونکہ میں بہت جلدی برا مان جاتا ہوں۔ اپنی ہنسی دبائے اس نے شرارت سے محاویہ کو دیکھا۔ ارے پوچھو، پاگل لڑکی مذاق بھی نہیں سمجھتی۔ وہ اس کی بات پر چپ ہو کر بیٹھ گئی تو اسے ہی مذاق کا احساس دلانا پڑا۔ آپ نے مجھے نقاب لینے سے کیوں منع کیا؟ وہ گہری سانس لے کر ہچکچاتے ہوئے بولی۔ تمہیں نقاب کرنا پسند ہے؟ اس نے سوال در سوال پوچھا۔ پسند نہ پسند کا تو نہیں معلوم، لیکن میں ہمیشہ سے لیتی آئی ہوں۔ ہمارے گھر میں سب خواتین لیتی ہیں، اس لیے مجھے نقاب کے بنا انیزی لگ رہا ہے۔ مطلب اگر مجھے کسی نے دیکھ لیا تو کوئی کیا سوچے گا؟ میں کیسے سب کا سامنا کروں گی؟ وہ سخت الجھن کا شکار تھی۔ نقاب اور حجاب کو لے کر اس کے خیالات امان کو منتشر لگے تھے۔ تم کیوں نقاب لیتی ہو محاویہ؟ اس نے ڈرائیو کے دوران نرمی سے اسے سوال پوچھا۔ ابا نے کروایا ہے بچپن سے، تو عادت ہے کرنے کی، اور اب عجیب لگ رہا ہے نقاب کے بنا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے وضاحت دی۔ تم اللہ کے لیے حجاب یا نقاب نہیں کرتی؟ وہ سادہ سے انداز میں نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ ابا نے بولا تو کیا؟ کیا مطلب؟ اس نے کچھ نہ سوجا تو بات ادھوری چھوڑ دی۔ محابیہ، نیک اعمال اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، ابا کے لیے نہیں۔ میں نے تمہیں نقاب لینے سے منع نہیں کیا۔ اگر تم چاہو تو لے سکتی ہو، لیکن صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ ہاں، میں نے ابھی اس لیے منع کیا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ مناسب ہے، اور تم بھی جان جاؤ گے بھی کچھ دیر میں۔ باقی رہی بات پردے کی، تو میں خود بھی اچھے سے جانتا ہوں پردے کی حقیقت۔ الحمدللہ بچپن سے ہی بابا کی رہنمائی میں دین اسلام کا بہت قریب سے مشاہدہ کیا ہے۔ وہ تفصیلاً اسے سمجھانے لگا۔ اس کی سنگت میں رہ کر آہستہ آہستہ محابیہ اسلام کے اصل روشن پہلوؤں سے روشناس ہو رہی تھی۔ لیکن مجھے لوگوں کا سامنا کرنے سے ڈر لگتا ہے۔ نقاب میں مجھے کوئی نہیں پہچان پاتا، کوئی نہیں دیکھ پاتا، تو مجھے صحیح لگتا ہے۔ اس نے گفتگو میں پہلی بار کھل کے حصہ لیا تھا، جو کہ امان کو کافی اچھا لگا تھا۔ جبکہ چاہے نقاب کی صورت ہو یا حجاب کی، پردے کا اصل مفہوم یہی ہے کہ تم پہچانی جاؤ، اور تم پہچان سے ہی ڈر کر نقاب لیتی ہو۔ یہ تو حکم کی پابندی نہ ہوئی۔ وہ پھر رسانیت سے اس کی الجھن سلجھانے لگا۔ تمہیں پتہ ہے، جب مسلمان عورتوں نے نبی پاک سے شکایت کی تھی کہ کفار انہیں چھیڑتے ہیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار سے وضاحت طلب کی تھی، اور کفار نے جواب دیا تھا کہ ہم کیا جانیں کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں۔ تب اللہ کی طرف سے وحی آئی تھی، جس میں رب العالمین نے واضح کیا تھا کہ مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ پردہ کریں تاکہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں، اور تب مسلمان عورتوں نے پردہ کیا تھا۔ یہ تھی پردے کرنے کی اصل حقائق، اور تم پہچان سے ہی ڈر رہی ہو۔ اس نے پھر اس سے رب کا کلام سنایا تھا۔ اس کی آنکھیں پھر تشکر سے بھیگ گئی تھیں۔ میں نے دین کو آج تک رب کے مطابق نہیں، ابا کے مطابق سمجھا تھا، شاید اسی لیے۔ آنسوں کی روانی نے اسے بات مکمل نہ کرنے دی۔ رو نہیں میری ہم سفر، ساتھ یہ سفر بہترین ہوگا، اور اس کی منزل جنت ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے اہم بات تم اس حلیے میں پہچانی جا رہی ہو، کیونکہ حجاب میں مسلمان عورتیں ہی کرتی ہیں۔ دوپٹہ، حجاب، چادر، نقاب، یہ سب پردے کے درجات ہیں۔ اس نے اس کی آنسو پونچھے تھے۔ وہ روتے ہوئے مسکائی تھی۔ اور آخری بات، تم چاہو تو نقاب کر سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، مگر صرف رب کی خوشنودی کے لیے۔ باتوں ہی باتوں میں ان کی منزل آ چکی تھی، سو امان نے بات کا اختتام کر کے کار ایک خوبصورت سی آؤٹ لیٹ کے سامنے روک دی۔ آ جاؤ۔ کار سے باہر نکل کر اس نے محابیہ کی طرف کا دروازہ کھولا۔ وہ جو کار سے باہر آنے کے لیے راستہ تلاش کرتی پریشان ہو رہی تھی، اس کے دروازہ کھولنے پر شکر گزار ہوتی باہر نکلی۔ اس کی سوچ کے برعکس باہر کوئی رش نہیں تھا۔ جہاں تک اس نے سنا تھا، اس کے مطابق تو بازار میں بھیڑ ہوتی ہے، مگر یہاں تو نہ کوئی دکانیں تھیں نہ ہی کوئی رش، بلکہ خاصی پرسکون جگہ تھی جو اسے بھلی لگی تھی۔ چلیں؟ وہ جو حیران نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی، امان کے پکارنے پر اس کا بڑھا ہاتھ تھام کر سامنے بنی عمارت کے اندر داخل ہو گئی، جو اس پرسکون جگہ پر تنہا شان سے کھڑی تھی۔ وہ دونوں اس عمارت کے اندر آ کر لکڑی کے جدید ڈیزائن والے صوفے پر براجمان ہو گئے تھے۔ وہ لوگ اس وقت اس عمارت کے کمرے میں موجود تھے۔ شیشے کے بنے دروازے سے باہر رکھے
خوبصورت اور بھاری بھرکم لہنگے دکھائی دے رہے تھے، جس سے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ کپڑوں کی دکان ہے۔ اگر یہ کپڑوں کی دکان ہے تو یہاں کوئی نظر کیوں نہیں آ رہا؟ السلام علیکم۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں غلطہ تھی کہ تبھی شیشے کا دروازہ کھول کر ایک طرح دار لڑکی اندر داخل ہوئی اور آ کر لکڑی کے ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام۔ امان نے اس کے آنے پر نظریں جھکا کر سلام کا جواب دیا۔ یہ میری مسز ہیں، مہابیہ، اور مہابیہ یہ مسز فرحت ہیں، فیشن ڈیزائنر۔ ہمارے گھر کی خواتین انہی سے اپنے کپڑے ڈیزائن کرواتی ہیں، سو اب سے یہ آپ کی بھی ڈیزائنر ہوئی۔ اس نے دونوں فریقین کی تفصیلی تعارف کروایا تھا۔ السلام علیکم مسز امان۔ مسز فرحت نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام، اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ آپ کو کیسا ڈریس چاہیے؟ وہ اب پوری طرح مہابیہ کی جانب متوجہ تھی۔ مہابیہ نے مقسمے میں پڑھ کر امان کو دیکھا تھا جو مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مسز فرحت، آپ ایسا کریں، ہمیں ڈریس کارنر پر لے کر چلیں، میں مہابیہ کے لیے اپنی پسند کا ڈریس لینا چاہتا ہوں۔ وہ مخاطب مسز فرحت سے تھا مگر انہیں دیکھنے سے اجتناب برت رہا تھا۔ یہ بات مہابیہ نے بہت شدت سے محسوس کی تھی۔ اوکے، جیسا آپ چاہیں۔ اس کی اجازت ملتے ہی امان صوفے سے اٹھا اور اسے لیے کسی معمول کی طرح شیشے کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ مہابیہ اس کی سنگت میں چلتی ڈریس کارنر کی جانب پہنچی، جہاں رکھے دیدہ زیب جوڑے اس کی آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ امان نے خود ہی مہابیہ کے لیے خوبصورت سا جوڑا منتخب کیا اور مسز فرحت کو خیر بات کہہ کر اسے لیے باہر کی طرف نکل آیا۔ ارے مہابیہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ امان کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ اس کے لیے دروازہ کھول رہا تھا کہ تبھی نسوانی آواز میں مہابیہ نام کی گردان سن کر وہ پلٹا اور ساتھ ہی مہابیہ بھی۔ آواز ان کی عقب سے آئی تھی۔ پیچھے زوبیہ کھڑی تھی۔ مہابیہ اسے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی اور یقیناً اس نے بھی مہابیہ کو پہچان لیا تھا۔ یہ کون ہے؟ امان نے بنا زوبیہ کو دیکھے اس سے پوچھا۔ میں اس کی کالج فیلو، بلکہ کالج کی اکلوتی دوست، ہے نا مہابیہ؟ اور یہ آئی تھنک تمہارے ہسبینڈ ہیں۔ مہابیہ کے بولنے سے قبل ہی زوبیہ کی زبان نے تیزی دکھائی۔ مہابیہ کی تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ زوبیہ نامی بلا کہاں سے اسلام آباد، لاہور سے اتنی دور آ گئی تھی اس کے پیچھے۔ امان کی موجودگی میں زوبیہ کی باتیں اسے ڈرا رہی تھیں۔ اس کا سانس یکدم گھٹنے لگا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی مگر اس کے قدم جم گئے تھے۔ یار، تم تو اس دن کے بعد دکھی ہی نہیں اور شادی بھی کر لی بنا بتائے۔ میں سخت خفا ہوں تم سے۔ آڈیشن والے دن تمہاری وجہ سے ڈائریکٹر کے سامنے مجھے کتنی ذلت اٹھانی پڑی تھی، اندازہ ہے تمہیں؟ خیر چھوڑو، اپنے شوہر کا تعارف تو کرواؤ۔ وہ مسلسل زبان کی جوہر دکھا رہی تھی اور امان کے چہرے کے زاویے سخت ہو رہے تھے، جبکہ مہابیہ اندر ہی اندر لرز رہی تھی۔ چلو مہابیہ، امان نے درمیان میں مداخلت کر کے کار کا دروازہ کھولا۔ ارے! زوبیہ نے حیرانی سے امان کو دیکھا، البتہ مہابیہ دروازہ کھلتے ہی کسی روبوٹ کی طرح کار میں بیٹھ گئی اور اس کے بیٹھتے ہی امان نے دروازہ بند کر کے دوسری جانب قدم بڑھائے۔ ارے اتنی بھی کیا بے رخی؟ جیجا جی، میری مدد ہی کر دیں۔ میں اس سڑک سے گزر رہی تھی کہ میری کار خراب ہو گئی، کب سے یہاں کھڑی ہوں، نہ کوئی لفٹ مل رہی ہے اور نہ ہی ملنے کا امکان دکھ رہا ہے، اوپر سے موبائل میں سگنلز بھی نہیں ہیں۔ یکدم ہی وہ امان کے سامنے آئی اور ایک ادا سے گویا ہوئی۔ امان نے اسے بنا کوئی جواب دیے اپنا رخ موڑا اور دوسری جانب سے جا کر کار میں بیٹھا اور زن سے کار بھگا دی۔ دور جاتی کار کو دیکھتی زوبیہ مہابیہ کے چہرے کے خوفزدہ سے تاثرات یاد کر کے مکاری سے مسکرا رہی تھی۔ آج میں نے تمہارے ہاتھوں اٹھائی اپنی ذلت کا بدلہ لے لیا مہابیہ بی بی، جس کے لیے میں کب سے تڑپ رہی تھی۔ اندر جاؤ۔ واپسی کا پورا راستہ بالکل خاموشی سے گزرا تھا۔ وہ پورے راستے خوف کے زیر اثر نیچے نگاہیں جھکائے انگلیاں مڑوڑتی رہی، جبکہ امان منہ بند کیے ڈرائیو کرتا رہا۔ گھر پہنچنے پر اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی اس کے لیے دروازہ کھولا تو وہ اس کی آواز سن کر چونکی۔ وہ بنا کچھ کہے باہر نکل گئی۔ میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، رات دیر سے لوٹوں گا، اللہ حافظ۔ وہ اس کے نکلنے پر بولا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ پریشان مت ہونا، کوئی مسئلہ ہو تو ماما کو بتا دینا، اب جاؤ اندر۔ اس کی زرد رنگت دیکھ کر اس نے اسے تسلی دی اور اس نے امان کے کہنے پر اندر قدم بڑھا دیے۔ امان نے اسے اندر تک جاتا دیکھا، پھر تسلی ہونے پر کار کو لیے اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ ارے مہابیہ، تم اکیلی آئیں؟ امان کہاں ہے؟ اس کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی ساس نے سوال کیا۔
وہ کسی کام سے گئے ہیں۔ انہیں بدقت جواب دے کر وہ اپنے آنسو ضبط کرتی اپنے کمرے کو جاتی سیڑھیاں تیزی سے چڑھنے لگی۔ پیچھے کھڑی رخسار بیگم کو اس کا رویہ کچھ عجیب لگا تھا۔ وہ پریشان سی ہو گئی تھی۔ ارے ماما، کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا؟ رخسار بیگم کو سیڑھیوں کو یکٹک پریشانی سے تکتا دیکھ کچن سے نکلتی ایمن ان کے نزدیک چلی آئی تھی۔ نہیں، وہ بس مہابیہ مجھے کچھ پریشان سی لگی۔ چونک کر انہوں نے اپنی بہو کو وضاحت دی۔ وہ تو امان کے ساتھ گئی تھی نا؟ ایمن نے استفسار کیا۔ ہاں، ادھر سے ہی واپسی پر تو پریشان سی آئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی بھاگتی ہوئی۔ انہوں نے پریشان لہجے میں مزید کہا، ماما آپ پریشان نہ ہوں، آپ جانتی تو ہیں مہابیہ کی مینٹل سچویشن، اسے ہمارے گھر میں ایڈجسٹ ہونے میں وقت تو لگے گا نا۔ ایمن نے ان کو اپنے حصار میں لیا۔ ہاں، شاید میں زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ اچھا، عائشہ کہاں ہے؟ اپنی بہو کی بات پر وہ تھوڑی مطمئن ہو کر بات کا رخ اپنی پوتی کی جانب موڑ گئی۔ ایمن بھی مسکراتے ہوئے انہیں عائشہ کے بارے میں بتانے لگی۔ وہ بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر روتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ اب امان بھی مجھے ماریں گے، بالکل جیسے ابا مارتے تھے، کیونکہ انہیں میری حقیقت پتہ چل گئی ہے۔ اب وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے، وہ مجھے چھوڑ دیں گے، طلاق دے دیں گے۔ میں کیا کروں گی اب؟ کہاں جاؤں گی؟ اماں مجھے نہیں مار کھانی اب۔ میں امان کی نظروں میں نہیں گرنا چاہتی تھی، مگر گر گئی ہوں۔ اب وہ مجھے کبھی عزت نہیں دے سکیں گے۔ میں نے لباس کو تار تار کر دیا ہے، زوبیہ نے مجھے برباد کر دیا۔ مجھے پتا ہی تھا کہ میرے ساتھ کبھی کچھ اچھا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں۔ ہچکیوں سے گھٹی گھٹی آواز میں روتی وہ اپنی قسمت پر ماتم کنا تھی۔ وہ اپنی زندگی میں آنے والے اکلوتے عزت کرنے والے مرد کو کھو چکی تھی۔ وہ برباد ہو چکی تھی۔ روتے روتے وہ وہیں گر گئی تھی۔ اس کے لیے یہ سب ناقابل برداشت تھا۔ وہ پھر سے وہی ذلت بھری زندگی گزارنے کا سوچ کر لرز رہی تھی، مگر اب سب بے سود تھا۔ شکر ہے اٹھ گئی تو، کب سے منتظر تھا میں تمہارے اٹھنے کا۔ رات ہو گئی ہے۔ مندی مندی آنکھوں سے اس نے امان کی جانب دیکھا جو اس کے نزدیک بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر تو وہ غائب دماغی سے امان کو دیکھتی رہی، پھر شاپنگ مال کے باہر کا منظر یاد کر کے اٹھتے ہوئے اس کا دل سہم گیا۔ میں تو واپس آ کر دہلیز پر ہی گر گئی تھی، پھر میں سو کیسے گئی اور اس کے بعد یہاں بستر پر آ کر کیسے لیٹ گئی؟ اس کا ذہن مختلف سوچوں کے سبب معاف ہو رہا تھا۔ تم شاپنگ سے واپسی پر اتنا تھک گئی تھیں کہ بیڈ تک بھی نہ پہنچ سکی اور دروازے پر ہی سو گئی؟ امان نے سادہ سے انداز میں پوچھا۔ نہیں، پھر میں یہاں کیسے پہنچ گئی؟ وہ الجھن کا شکار تھی۔ اڑ کر۔ ہیں؟ ارے بابا، میں جب کمرے میں آیا تو تم دروازے پر پڑی تھی۔ چونکہ تمہارا وزن زیادہ نہیں ہے سو میں نے تمہیں گود میں اٹھا کر یہاں لٹا دیا اور پھر انتظار کرنے لگا تمہارے اٹھنے کا۔ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں تفصیل بتائی۔ چلو اب اٹھو اور منہ ہاتھ دھو لو، رات ہو رہی ہے، کھانا بھی تیار ہے، اور تم شاید جب سے ہی سو رہی ہو تو نمازیں بھی قضا ہو گئی ہوں گی تمہاری، سو کھانا کھا کر پڑھ لینا۔ اس نے رسانیت سے کہا۔ وہ اس کے لہجے میں کہیں بھی زوبیہ والی بات کا شائبہ تک نہیں کھوج پا رہی تھی، سو وہ اس بات کو جھٹک کر منہ دھونے کی غرض سے کمرے میں بنے اٹیچ باتھ کی جانب بڑھ گئی۔ امان 6-7 گھنٹے بعد جب گھر واپس آ کر کمرے کے دروازے پر آیا تو دروازہ اندر سے مقفل تھا، جو کہ اس کے لیے حیران کن بات تھی۔ مہابیہ کو دروازہ لاک کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سوچتے ہوئے اس نے جیب سے دروازے کی چابی نکالی اور دروازہ کھول دیا، مگر دروازہ کھلنے پر بھی پورا کھل نہیں پا رہا تھا۔ تو اس نے جھانک کر دیکھا اور جھانکنے پر معلوم ہوا کہ مہابیہ عبائے میں ملبوس دروازے کے پاس ہی سو رہی تھی یا شاید بے ہوش تھی۔ وہ احتیاط سے اندر آیا اور اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا، پھر اسے عبایا سے آزاد کر کے اس کا معائنہ کیا۔ وہ بے ہوش نہیں تھی بلکہ گہری نیند میں تھی، سو اس نے اسے نیند سے جگانا مناسب نہ سمجھا اور برابر میں بیٹھ کر اس کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا، جو کہ اب پورا ہو چکا تھا اور وہ اٹھ چکی تھی۔ اماں، آپ یہاں کیسے؟ وہ دونوں ساتھ ہی لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ تب اس کی نظر رخسار بیگم کے ساتھ بیٹھی چائے پیتی مسرت پر گئی تو وہ چند لمحے تو ساکت ہی رہ گئی، پھر دوڑ کر نزدیک پہنچی اور ان کے سینے سے لگ گئی۔ وہ بھی اس کے آنے پر کھڑی ہو گئی تھی اور پیار بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جب ان کے سینے سے لگی تو ممتا سے تڑپتے دل کو بلاخر راحت مل گئی۔ دونوں ماں بیٹی کافی دیر یوں ہی ساتھ لگی روتی رہیں۔ امان اس کے نزدیک ہی کھڑا تھا، جبکہ رخسار بیگم بھی دونوں ماں بیٹی کے اس ملن کو دیکھ کر جذباتی ہو گئی تھی۔
ماں کے سینے سے لگی تو نہ جانے کیا کیا یاد آیا تھا۔ ابا کے ظلم، بھائی کی بے رخی، سسرالیوں کا اچھا سلوک، امان کی ایک ہی دن میں دی گئی بے شبہ محبت، اور پھر زوبیہ کی مکاری۔ اور اب دل امان کا سامنا کرنے سے ڈر رہا تھا۔ مہابیہ بس کرو، کیوں ہلکان کر رہی ہو خود کو اور پریشان کر رہی ہو اماں کو؟ روتے روتے اس کی ہچیاں بن گئیں تو امان آگے آ کر فکر مندی سے گویا ہوا اور اسے اور مسرت کو دھیرے سے الگ کیا۔ ہاں بیٹا، امان صحیح بول رہے ہیں، بس چپ ہو جا۔ مسرت نے الگ ہو کر اس کے آنسو پونچھے۔ ہاں بھائی، بہت ہو گیا رونا دھونا، کھانا نکل گیا ہے، سب چل کے پہلے کھانا کھا لو، پھر باقی کا رونا دھونا کر لینا۔ ملنے ملانے کے درمیان ہی ایمن چہکتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی اور سب کو کھانے کا بلاوا دیا۔ ہاں چلیں سب، اماں کھانا کھائیں پھر آرام کریں، اتنا لمبا سفر کیا ہے، یقیناً تھک گئی ہوں گی۔ امان نے مسرت کو چلنے کا اشارہ کیا اور مہابیہ کا ہاتھ تھام کر سب کے پیچھے ہو لیا۔ ہاتھ تھامنے پر مہابیہ نے اس کی جانب دیکھا تھا، مگر وہ سامنے دیکھتا آگے بڑھ رہا تھا۔ خوشگوار ماحول میں سب نے مل کر کھانا کھایا اور کھانے سے فراغت کے بعد چائے کا دور چلا۔ اس بیچ باتیں بھی جاری تھیں۔ وہ سب لوگ مسرت کا حال احوال پوچھ رہے تھے۔ مسرت بھی سب کو مختصر جواب دے رہی تھی۔ یہ ان سب کی ان سے دوسری ملاقات تھی، جو کہ پہلی ملاقات کے مقابلے خاصی مختلف تھی۔ وہ آج کسی ڈر و خوف کے زیر سایہ نہیں لگ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ مطمئن اور پرسکون ہیں۔ ان کا لہجہ، ان کا انداز، سبھی کچھ اس دن سے بالکل الگ تھا، جو کہ خاصا اچھا لگ رہا تھا۔ اماں، اب آپ آرام کر لیں، پھر کل ولیمہ ہے تو بہتر رہے گا کہ آپ کی تھکن اتر جائے۔ کافی دیر سے چل رہی باتوں کے درمیان امان کو ان کی تھکن کی فکر ہوئی تو وہ ان کی جانب متوجہ ہوا۔ مہابیہ اور مسرت نے ایک ساتھ اس کی جانب دیکھا، دونوں ہی اس کی آنکھوں میں تشکر تھا۔ جیتے رہو بیٹا، آپ کا بیٹا بہت فرما بردار ہے بہن جی، پورا راستہ اس نے میرا خیال رکھا اور اب بھی میری فکر کر رہا ہے۔ سچ میں آپ سب سے مل کر مجھے اپنی مانگی ہوئی دعاؤں کی قبولیت پر یقین آ گیا۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ وہ جذباتی ہوتی گلوگیر لہجے میں بولیں تو ان کے ساتھ بیٹھی رخسار بیگم نے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ مہابیہ کی آنکھیں بھی نم تھیں اور مسلسل اپنے نصیب کے ماہ کامل پر ٹکی ہوئی تھیں، جو مسکراتے ہوئے ارد گرد کو روشن کر رہا تھا۔ مسرت بہن، مہابیہ ہماری بیٹی ہے اور ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ ہم اللہ کی رحمت سے کیوں کر منہ موڑیں اور کفران نعمت کریں؟ ہم تو اسے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے تاکہ اللہ ہمارے لیے آسانیاں کرے۔ جواب میں انس صاحب تفصیل سے بولتے ہوئے ان کو مزید مطمئن کر گئے۔ بھابھی، آپ اماں کو ان کا کمرہ دکھا دیں گی پلیز؟ امان ایمن کی طرف دیکھ کر متانت سے گویا ہوا۔ ضرور، آئیں آنٹی میں آپ کو کمرہ دکھاؤں۔ ایمن ان کے نزدیک آئی اور انہیں لے جانے لگی کہ تبھی مہابیہ کی آواز پر ٹھہری۔ میں آج اماں کے پاس سو جاؤں؟ وہ دھیرے سے بنا کسی کو مخاطب کیے بولی۔ اس کی آواز پر کچھ دیر کے لیے سب ساکت ہو گیا۔ سب لوگ امان کے جواب کے منتظر تھے کہ محض اس کی ہی اجازت مہابیہ کو درکار تھی۔ جی بالکل سو جاؤ، اچھا ہے، اور تم بھی ماں سے اپنے دکھ سکھ بانٹ لو گی۔ امان نے بہت پیار سے اسے اجازت دی تو وہ اس کی طرف شکر گزاری سے دیکھ اپنی ماں کی ہمراہ ایمن کی رہنمائی میں ان کے لیے تیار کیے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ ابھی تو میں بچ گئی، مگر کبھی نہ کبھی تو امان کا سامنا کرنا پڑے گا، اور نہ جب وہ سوال کرے گا تو میں کیا کہوں گی؟ تب تو وہ مجھے مارے گا، یا شاید مجھے طلاق نہیں، پھر میں کہاں جاؤں گی؟ ابا تو مجھے مار ہی ڈالیں گے، اور اماں تو آج کتنی خوش تھیں۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ امان اور میں اب ساتھ نہیں رہیں گے تو وہ تو صدمے سے ہی مر جائیں گی۔ سوچوں کے بھنور میں بھٹکتے آنسوں سے تر چہرہ تکیے میں چھپائے اس نے ہچکی کا گلا گھونٹا۔ برابر میں مسرت سو رہی تھی، سو وہ دوسری جانب رخ موڑے دھیمی آواز میں رو رہی تھی اور اپنی سسکیوں کو اپنے اندر ہی اتار رہی تھی کہ کہیں مسرت کی نیند کھلنے پر وہ اسے یوں روتا دیکھ ہلکان نہ ہو جائے۔ وہ دبی دبی سسکیاں لی رہی تھی، اس کا دماغ منتشر اور دل بے چین ہو رہا تھا۔ رات آدھے سے زیادہ گزر چکی تھی اور نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے یوں ہی ایک ہی کروٹ لیٹے روتے ہوئے رات کا خاصا حصہ گزر گیا تھا۔ مسرت اس کے بالکل برابر میں دوسری جانب کروٹ لیے مطمئن سی سو رہی تھی۔ سوچوں کے یلغار میں اچانک ایک خیال اس کے ذہن سے ٹکرایا اور وہ اس پر عمل کرنے کی نیت سے بستر سے اٹھ کر کمرے میں بنے اٹیچ باتھ کی طرف چلی گئی۔
کچھ دیر بعد پانی سے بھیگا چہرہ لیے وہ واپس آئی، دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹا اور جائے نماز بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز مکمل کر کے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس کا شفاف چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور وہ بری طرح ہچکیاں لے رہی تھی، مگر آواز اماں کے خیال سے ہی پس رہی تھی۔ یا اللہ، مجھے امان کی نظروں میں گرنے سے بچا لے اور مجھے اس کا دائمی ساتھ نصیب کر۔ اس کے رونے میں مزید روانی آ گئی تھی۔ مہابیہ، یہاں کیوں سو رہی ہو بیٹا؟ مسرت کی آواز پر وہ چونک کر اٹھی تو خود کو جائے نماز پر لیٹا پایا اور انہیں متفکر سا خود کو دیکھتا۔ آنکھ کھلتے ہی سارا منظر یاداشت میں واضح ہوا اور اماں کی پریشانی کی فکر ستائی کہ اس کے پاس ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یہاں کیوں سو رہی تھیں اور تمہاری آنکھیں کیوں اتنی لال ہو رہی ہیں؟ مزید سوال اور بھی زیادہ پریشانی میں کیے گئے۔ آپ کب اٹھی اماں؟ جواب دینے کی بجائے سوال پوچھا۔ میں تو تہجد کے لیے اٹھی تھی، تمہیں پتہ تو ہے عادتاً اسی وقت آنکھ کھل جاتی ہے۔ اٹھ کر دیکھا تو تمہیں یہاں لیٹا پایا، اسی لیے تمہیں دیکھنے نزدیک چلی آئی، اور تم یہاں سوئی ملی، وہ بھی اس حال میں۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ پریشانی ہے؟ اماں کو نہیں بتاؤ گی؟ انہوں نے تفصیل سے جواب دے کر پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب وہ مزید ضبط نہ کر پائی اور ان کی گود میں سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یا اللہ، کیا ہوا میری بچی؟ کیوں ہلکان کر رہی ہے ماں کو؟ مسرت اس کے رونے پر ہول کر رہ گئی۔ وہ بنا کوئی جواب دیے بس روئی جا رہی تھی۔ مسرت نے بھی کچھ دیر اسے رونے دیا، مگر دل ان کا بری طرح لرز رہا تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ مہابیہ خوش ہے، مگر یہاں تو وہ اکیلے گھٹ گھٹ کے رو رہی تھی، وہ بھی اس بری طرح۔ نہ جانے کیا ماجرا ہے، ان کا دل ڈوب رہا تھا۔ ماں کی پناہوں میں رو کر دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تو اس نے ہولے سے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ وہ حسب توقع فکر مندی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ امان نے کچھ برا کیا تمہارے ساتھ یا اس کے گھر والوں نے؟ کیا وہ سب بھی منافق ہیں؟ وہ اس کے چہرے کو تھپک کر کسی انہونی کے زیر اثر پوچھ رہی تھی۔ نہیں اماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بس آپ کی یاد آ رہی تھی تو اس لیے تم میرے یہاں آنے کے بعد اور سونے کے بعد یوں جائے نماز پر رو رہی تھی، ہے نا؟ انہوں نے بیچ میں اس کی بات کچھ یوں کاٹی کہ وہ لاجواب ہو گئی۔ اب سچ سچ بتاؤ بیٹا، کیا بات ہے؟ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ان کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نمایاں تھے۔ اماں، ماضی میں سرزد ہوئی ایک لغزش میرے مستقبل کو مسمار کر گئی۔ کافی دیر ششو پنج میں رہنے کے بعد بالآخر اس نے اپنی ماں کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ کیسی لغزش؟ وہ مزید گھبرا گئیں۔ ان کی جانب دیکھ اس نے بھرائی آواز میں انہیں شروع سے لے کر آخر تک کی پوری داستان کہہ سنائی، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ دیکھو بیٹا، جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مطلب تم نے ایک غلط قدم اٹھایا، لیکن جو ہو گیا اسے بدلا نہیں جا سکتا، تو بہتر یہی ہے کہ تم سب بھول جاؤ اور اپنی نئی زندگی جیو۔ انہوں نے اپنے تئیوں سے مناسب مشورے سے نوازا۔ اماں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کی آواز لرزی تھی۔ جو کہہ رہی ہوں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ مہابیہ، ذرا عقل سے سوچو، امان اچھا لڑکا ہے، تمہیں چاہتا ہے۔ اگر سچ پتہ چلنے کے بعد اس نے تمہیں طلاق دے دی تو تم کہاں جاؤ گی؟ تمہارے ابا تمہیں جان سے مار دیں گے۔ مسرت گھبرائی ہوئی آواز میں اس کی سوچوں کو زبان دے رہی تھی۔ لیکن اماں، امان بہت اچھے انسان ہیں، میں انہیں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اس کا دل کسی طور راضی نہ تھا۔ بیٹا، یہ دھوکہ نہیں ہے، تم اب تو ایسا کچھ نہیں کر رہی نا؟ تم اپنی ماں کا سوچو، اس عمر میں کہاں خوار ہوں گی تمہیں لے کر؟ وہ بے حد خوفزدہ تھی۔ میں یہ نہیں کر سکوں گی۔ وہ بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ ایک طرف اماں کی پریشانی اور دوسری طرف امان کی محبت۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ تمہیں یہ کرنا ہوگا بیٹا، میں ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے سامنے، اپنی ماں کو مزید جہنم میں مت دھکیلو۔ انہوں نے بے بسی سے اس کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑے جو اس کی غیرت گوارا نہ کر سکی۔ ان کے ہاتھ نیچے کر کے اس نے انہیں سینے سے لگا لیا۔ یا اللہ، میری بچی کا گھر آباد رکھنا، میرے مالک امان کے دل کو سدا اس کے لیے نرم رکھنا۔ میرے رب، میری بچی کو معاف کر دے، اس کی زندگی جہنم نہ بن جائے میرے مالک۔ اس نے بہت دکھ جھیلے ہیں، اب مزید اذیت سے بچا لے اسے اپنے گھر میں آباد رکھ، آمین۔ مہابیہ کو سونے کے لیے بھیج کر مسرت نے تہجد کی نماز ادا کی
اور اپنے خالق کے حضور ہاتھ پھیلا کر اپنی بچے کی پرسکون زندگی کے لیے سہما ہوا دل لیے روتی ہوئی فریاد کرنے میں مشغول ہو گئی۔ صبح اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آن وارد ہوئی۔ آج امان اور مہابیہ کا ولیمہ تھا، سو گھر میں معمول سے زیادہ گہما گہمی مچی ہوئی تھی۔ مہمانوں کی آمد ہو چکی تھی، سبھی رشتہ دار گھر میں موجود تھے اور خوشگپیاں چل رہی تھیں۔ امان کی کزن مہابیہ کو گھیرے ہوئے اسے ڈھیروں باتیں کر رہی تھیں، وہ بھی ہوں ہاں کرتی ان لوگوں کا ساتھ دے رہی تھی۔ مسرت بھی رخسار بیگم کے ساتھ بیٹھی ان سے اور باقی رشتہ دار خواتین سے باتوں میں مشغول تھی، جبکہ تمام مرد ڈرائنگ روم میں بیٹھے کرکٹ میچ دیکھ رہے تھے۔ الغرض گھر میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ مہابیہ میں آفس جا رہا ہوں، شام تک ہی لوٹوں گا، 5 بجے کے قریب تمہارا ڈریس گھر آ جائے گا تو تم تیار ہو جانا۔ امان فارمل ڈریس میں تیار سا اس کے پاس آیا اور عجلت میں بولا۔ مہابیہ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو نگاہ اس پر ٹھہر سی گئی۔ سرمئی رنگ کے ڈریس پینٹ اور کوٹ کے ہمراہ سی گرین شرٹ اور سفید ٹائی میں ملبوس وہ عام حلیے سے قدرے مختلف اور زیادہ جاذب نظر لگ رہا تھا۔ مہابیہ کی نگاہ اس پر اٹھی تو ہٹنے سے انکاری ہو گئی۔ اوفو، بھائی امان بھائی کو تو بھابھی کی ایک ایک چیز کی اپڈیٹ ہے، میاں ہیں یا پرسنل سیکٹری۔ امان کی چچا زاد نے مہابیہ کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور شرارت سے گویا ہوئی۔ اس کا جھٹکا لگنے پر وہ یکدم ہوش میں آئی اور نظریں جھکا گئی۔ ہاں بھائی بالکل پرسنل سیکٹری ہوں۔ ہاں بس کچھ زیادہ ہی پرسنل۔ امان نے اسے شوخ نظروں میں لیتے زومینی انداز اپنایا تو وہ مزید سمٹی، جبکہ ساری کزنز نے ہوٹنگ کر کے مہابیہ کو اور بلش کرنے پر مجبور کر دیا۔ امان اپنا جملہ مکمل کر کے اسے اللہ کے سپرد کرتا مرکزی دروازے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ پیچھے ابھی بھی سب لڑکیوں کی چھیڑ چھاڑ جاری تھی۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ ولیمے کی سادہ سی پروقار تقریب کم دعوت کا انتظام ایک ہوٹل میں کیا گیا تھا، جہاں ان سب لوگوں کو 8 بجے پہنچنا تھا، سو اسی لیے سبھی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ اسے بھی تیار ہونا تھا، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح تیار ہو۔ امان بھی ابھی تک آفس سے نہیں لوٹا تھا، فی الحال تو اسے یہ مناسب ہی لگ رہا تھا کہ اس سے سامنا نہ ہو۔ اس نے دل میں ٹھان لی تھی کہ رات میں ولیمے کی تقریب سے لوٹنے کے بعد وہ اسے زوبیہ والے معاملے پر بات کرے گی، اور پھر جو اس کا فیصلہ ہوگا وہ کھلے دل سے قبول کر لے گی اور اماں کو ساتھ لیے اس گھر سے اور امان کی زندگی سے چلی جائے گی۔ لاکھ اماں کے منع کرنے کے باوجود بھی اس کا دل امان کو دھوکے میں رکھنے سے انکاری تھا۔ وہ یوں ہی سوچوں میں گم تھی کہ ایمن کمرے میں اجازت لے کر داخل ہوئی۔ کن سوچوں میں گم ہو دلہنیاں؟ وہ اس کے نزدیک آ بیٹھی۔ کیسے تیار ہونا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے اپنی جیٹھانی کو اپنی فی الوقت کی مشکل بتائی۔ بس اتنی سی بات؟ اس میں تو کچھ مشکل نہیں، چلو آؤ میں تمہاری مدد کرتی ہوں تیار ہونے میں، تم اپنا جوڑا پہن کر آ جاؤ۔ ایمن نے چٹکیوں میں اس کی مشکل حل کر دی۔ ٹھیک ہے، وہ مسکرائی اور جوڑا اٹھائے چینج کرنے کی غرض سے اٹیچ باتھ کی جانب چل دی۔ پیچھے ایمن اس کی باقی ضروریات کا سامان اکٹھا کر کے اس کا انتظار کرنے لگی، جو کہ جلد ہی ختم ہوا اور وہ ولیمے کا جوڑا پہنے باتھ روم سے باہر نکلی۔ ماشاءاللہ دیورانی صاحبہ، آپ پر تو یہ جوڑا بہت جچ رہا ہے، چلو اب جلدی یہاں بیٹھو تو میں تمہیں مکمل تیار کر دوں۔ اسے دیکھ بے ساختہ ایمن نے تعریف کی اور اسے تھام کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھا دیا۔ ولیمے کا انتظام ایک ہوٹل کے پرائیویٹ ایریا میں کیا گیا تھا۔ یہ ایک بڑی سی ہال نما جگہ تھی، جہاں 2 ٹیبلز لگی تھیں، جن میں سے ایک ٹیبل پر ساری خواتین براجمان تھیں، جبکہ دوسری ٹیبل مردوں کے لیے مخصوص کی گئی تھی۔ مہابی اور امان سب کے پہنچنے کے بعد ایک ساتھ تقریب میں داخل ہوئے تو سبھی نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے ان کو خوش آمدید کہا۔ وہ دونوں میچنگ ڈریس پہنے ایک دوسرے کے ہمراہ بالکل مکمل لگ رہے تھے۔ مہابیہ نے پستئی رنگ کی میکسی زیبتن کی تھی، جس پر نفیس سے نقشی کا کام ہوا تھا۔ چہرے کے گرد اسی کا ہم رنگ مخملی حجاب لپیٹا ہوا تھا اور چہرہ میک اپ سے آرے بالکل سادہ تھا، جبکہ جولری اور چوڑیاں مفقود۔ دوسری جانب اس کے ساتھ کھڑا امان بھی پستئی رنگ کی شرٹ کو سیاہ رنگ کے کوٹ پینٹ کے ہمراہ زیبتن کیے، بائیں کلائی پر سیاہ رسٹ واچ اور اسی رنگ کے جوتے پہنے خاصا دلکش لگ رہا تھا۔ دونوں ساتھ ساتھ اندر داخل ہوئے۔ امان نے اسے خواتین کی ٹیبل پر بٹھایا اور خود جا کر مردوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ان کے پہنچنے کے کچھ دیر بعد ویٹرز کھانا سرو کر گئے تھے۔ انتہائی خوشگوار ماحول میں سب نے مزیدار کھانے سے لطف اٹھایا اور یوں
ان کے ولیمے کی سادہ سی شام نہایت خوبصورتی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم اس کلر میں۔ امان نے نزدیک آ کر اسے پیچھے سے تھاما اور آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو اپنی شوخ نظروں کے حصار میں لیا، وہ جو اپنی ہی سوچوں میں گمسم کھڑی تھی۔ امان کی گمبھیر آواز پر چونکی۔ اس کی آواز سن کر اس کا دل الگ ہی لے پر دھڑکا تھا۔ ویسے کل تم نے بڑی زیادتی کی میرے ساتھ۔ اماں کی آتے ہی شوہر کو نو لفٹ کا سائن دے کر چلی گئی۔ پتہ ہے پوری رات تڑپتا رہا تمہارے لیے۔ اس کا زومینی انداز اور آنکھوں کی گستاخیاں مہابیہ کو پسینہ پسینہ کر گئیں۔ نگاہیں اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں اور خود بخود جھک گئی۔ چلو اب ادھر دیکھو، کیا آئینے کے سامنے کھڑی رہو گی؟ بیڈ پر تشریف لے آؤ تاکہ یہ بندہ ناچیز کو بھی کچھ پل راحت کا سامان ہو۔ اس کا رخ اپنی جانب کر کے اس نے اس کی جھکی گردن اٹھائی۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں اور مہابیہ نے پھر نگاہیں چرا لیں۔ اب کی بار امان نے بنا کچھ کہے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور لا کر احتیاط سے بیڈ پر بٹھا دیا۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ وہ جو ابھی پیش قدمی کر ہی رہا تھا، اس کی آواز سن کر بدمزہ ہوا تھا۔ کیا ہے یار، تمہیں اس وقت کیا بات بتانی ہے؟ اس کا سارا موڈ غارت ہو گیا تھا۔ مہابیہ نے کنکھیوں سے اس کی جانب ڈرتے ہوئے دیکھا۔ اچھا بتاؤ، میں سن رہا ہوں۔ اس کے چہرے پر خوف دیکھ کر وہ ٹھنڈا ہوا اور ہموار لہجے میں اس کو خود سے نزدیک کر کے بولا، وہ کل دوپہر میں جب ہم لوگ شاپنگ پر گئے تھے تب… وہ ساری ہمت جمع کر کے بولنا شروع ہوئی۔ تب کیا؟ اس کا ادھورا جملہ امان کو کھلا۔ تب زوبیہ ملی تھی نا، یاد ہے آپ کو؟ وہ ڈرتے ہوئے بول رہی تھی۔ ہاں یاد ہے۔ تو اسے اس وقت اس کی بات کرنے کا مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جو بات کہی تھی آڈیشن والی، اس کی آنکھوں سے ضبط کے باوجود بھی آنسو بہہ نکلے۔ تو اس میں رونے کی کیا بات ہے میری جان، جو خود کو ہلکا نہ کرو۔ امان کو اس کے آنسو دیکھ کر تکلیف ہوئی تھی جو اس کے چہرے سے بھی عیاں تھی۔ امان، میں آپ کو سب بتاتی ہوں کہ میں آڈیشن کے لیے کیوں گئی تھی۔ وہ رونے کے درمیان بول رہی تھی۔ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے مہابیہ، مجھے کچھ نہیں جاننا۔ جو کچھ بھی ہوا، تمہارے آڈیشن پر جانے کی جو بھی وجہ تھی، تم نے ماضی میں جو کچھ بھی کیا، مجھے نہیں جاننا۔ میں ہوتا کون ہوں تمہارے ماضی کو جاننے والا یا اس کی بنیاد پر تمہیں جج کرنے والا؟ Who I am? Nothing but a sinful human. وہ اس کے آنسو پہنچتا اپنے الفاظ سے اس کی تکلیف پر مرہم رکھ رہا تھا۔ مگر یہ آپ کا حق ہے کہ آپ جانیں کہ آپ کی بیوی کیسی عورت تھی اور پھر اس بنیاد پر فیصلہ کریں کہ میں اس لائق ہوں کہ آپ کی زوجیت میں رہوں۔ وہ ہنوز شرمندہ تھی اور اپنی بات پر قائم۔ میری بیوی ایک باحیا مقدس عورت ہے جو میرے سچے جذبوں کی قدردان ہے اور مجھے اس کے ماضی سے کوئی سروکار نہیں۔ میں اپنی بیوی کے ہمراہی میں جنت تک کا سفر کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی تم ہی میری ہمسفر بنو۔ اس کے سارے خدشات کو مٹی کرتا وہ اسے باہوں میں بھرے اس کو سکون بخش رہا تھا۔ اور ایک بات میری جان، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم نے ماضی میں کوئی ایسا کام کیا ہے جو اللہ کی حدود سے باہر تھا تو اس کی معافی اللہ سے طلب کرو۔ وہ رحمان ہے، تمہیں معاف کر دے گا۔ دل میں کبھی کسی بھی قسم کا خوف مت لانا۔ اللہ نے مجھے تم سے ملایا ہے، مجھے تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، سمجھی میری جگر کی ٹکڑی؟ متانت سے وہ بات مکمل کر کے آخر میں شوخی سے بولا تو مہابیہ کو لگا کہ اس کا دل آزاد ہو گیا۔ وہ مطمئن تھی، امان نے اسے یقین کی طاقت بخشی تھی اور اس کے دل سے سارے ڈر نکال دیے تھے۔ وہ اس کے سینے سے لگی طمانینت سے مسکرا رہی تھی۔ اچھا اب تو ہو گئی نا تمہاری بات مکمل؟ یکدم ہی اسے خود سے الگ کر کے اس نے سامنے کیا۔ جی، وہ اٹک کر بولی۔ تو اگر اب آپ کی اجازت ہو تو آپ کا یہ ہینڈسم سا شوہر اپنی خوبصورت، نازک اندام، شرمیلی گھبریلی، سراپا حسین اور دلکش بیوی کے ساتھ کچھ پیار بھری جسارتیں کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ وہ خاصا سنجیدہ تھا اور مہابیہ تو ہونک بنی اسے دیکھ رہی تھی، مگر آخر تک آتے آتے جب اسے بات سمجھ آئی تو بے ساختہ نظریں جھک گئیں۔ امان کی بے قراریوں کو مزید نہ بڑھاتے وہ بالآخر خود کو اس کے سپرد کر کے خود کو اور اسے دونوں کو مطمئن کر گئی۔ اس کی زندگی میں بہاریں ہی بہاریں تھیں۔ امان کی پل پل بڑھتی محبت اسے یقین دلا رہی تھی اور وہ اس کی محبتوں کی بارش میں بھیگتی سرشار ہو رہی تھی۔ وہ لوگ کار میں بیٹھے اسلام آباد سے لاہور کی جانب محو سفر تھے۔
امان اور مہابیہ آگے کی سیٹ پر بیٹھے تھے اور مسرت آرام دہ انداز میں پیچھے کی سیٹ پر براجمان تھی۔ ہلکی پھلکی باتوں کے درمیان ان کا یہ سفر جاری و ساری تھا۔ گھر سے بنا اجازت کی آ تو گئی، اب واپسی پر نہ جانے امام صاحب کیا سلوک کریں گے۔ اگر انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو داماد کے سامنے میری کیا عزت رہ جائے گی۔ یا اللہ تو میری لاج رکھنا۔ اماں کوئی مسئلہ تو نہیں نا؟ آپ کو کچھ چاہیے؟ بیک ویو مرر میں نظر آتا مسرت کا فکروں میں جکڑا چہرہ دیکھ کر امان نے انہیں پکارا تو وہ سوچوں سے باہر آئے اور اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ نہیں بیٹا، بس یوں ہی، اتنا سفر کرنے کی عادت نہیں ہے نا، تو تھکن سی ہو رہی ہے، اب کچھ تو بہانہ بنانا ہی تھا۔ تو آپ سیٹ سے تھوڑی ٹیک لگائیں اور پیچھے کو ہو کر سیدھی ہو جائیں گی، آپ اس پر نیم دراز ہو جائے گا۔ امان نے ڈرائیو کرتے ہوئے نے تفصیل سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بھی بنا کسی ہیل و حجت کے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور آرام دہ ہو کر بیٹھ گئیں۔ وہ الگ بات تھی کہ دل ان کا ہنوز بے چین تھا۔ سفر اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہوتا بالآخر امام اختر خان کے گھر کے مرکزی دروازے کے سامنے تمام ہوا۔ کار رکتے ہی مسرت کا دل بھی رکا تھا۔ یا اللہ عزت رکھنا، مسلسل یہی گردان دل میں دہراتی وہ امان کے دروازہ کھولنے پر اس کا بڑھا ہاتھ تھام کر نیچے اتریں۔ اماں گھر میں جائیں گی آپ؟ مہابیہ نے ان کے نزدیک آ کر سوال کیا۔ چہرے پر فکر مندی کی لکیریں اور لہجے میں خوف نمایاں تھا جسے امان نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ مطلب کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ مہابیہ۔ اس نے اسے کندھے سے تھام کر ڈھارس بندھائی۔ نہیں بیٹا تم پریشان مت ہو، جواب مسرت کی جانب سے آیا۔ چلیں تو پھر اندر چلتے ہیں۔ ایک جانب سے مہابیہ کا ہاتھ تھام دوسرے ہاتھ سے مسرت کو کندھے سے پکڑ کر وہ اپنی بیوی اور ساس کو لیے مرکزی دروازے کی جانب بڑھا۔ السلام علیکم۔ اندر داخل ہوتے ہی ان کا لوگوں کا سامنا امام صاحب سے ہوا تھا۔ امان نے انہیں دیکھ کر سلام کیا۔ ان لوگوں کے لیے دروازہ بھی اختر صاحب نے ہی کھولا تھا اور ان تینوں نفوس کے علاوہ اختر صاحب ہی یہاں موجود تھے۔ اس نے انہیں سلام کیا تھا لیکن مہابیہ اور مسرت دونوں بالکل خاموش ایک دوسرے سے جڑی کھڑی تھیں، جبکہ امام صاحب کے چہرے کے تاثرات کرخ تھے۔ آپ لوگ ولیمے پر نہیں آئے؟ میں منتظر تھا آپ سب کا۔ اماں کو تو میں ساتھ ہی لے گیا تھا مگر آپ لوگ اس دن گھر پر موجود نہیں تھے، ورنہ آپ سب کو بھی ساتھ ہی لے جاتا۔ امان نے ان کے تاثرات نظر انداز کر کے شگفتے لہجے میں بات کا آغاز کیا۔ بنا اجازت اس گھر سے قدم باہر کیسے نکالا ناہنجار عورت؟ امان کو مکمل نظر انداز کر کے امام صاحب مسرت کے نزدیک آئے، انہیں بازو سے دبوچ کر اپنے مد مقابل کیا اور ان کے سہمے ہوئے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ جڑ دیا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ کچھ پل کے لیے امان اپنی جگہ سے ہل نہ سکا تھا۔ دوسری جانب مسرت یہ وار سہ ہی نہ سکی تھی، ایک تو تھپڑ کا کاری وار اور پھر داماد کے سامنے اتنی سبکی، دونوں نے ہی مل کر انہیں شرمندگی کی عطا گہرائیوں میں دھکیل دیا تھا۔ وہ سہم کر ہاتھ جوڑے سر جھکائے کھڑی تھیں جبکہ مہابیہ نے ان کو دوسری جانب سے پکڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے جبکہ امان کے لیے تو یہ عمل ہی ناقابل برداشت تھا۔ کیا ہو گیا ابا؟ وہ میرے ساتھ گئی تھی، میں ان کا داماد ہوں، ان کا محرم، کوئی غیر تو نہیں۔ شدید غصہ آنے کے باوجود اس نے قدرے تحمل سے بولا تھا، چپ کرو تم، ہمارے درمیان بولنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ مسرت کا بازو چھوڑ انہوں نے امان کو انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ میں آپ کے درمیان نہیں بول رہا، یہ آپ دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے، بے شک، لیکن ایک عورت سے اس طرح بات کرنا اور اس پر ہاتھ اٹھانا ایک مومن مرد کا شیوا نہیں۔ اس کا انداز مضبوط اور لہجہ ہموار تھا۔ او بس بدتمیز لڑکے، ہم کوئی میاں بیوی نہیں، یہ غلام ہے میری، زر خرید غلام۔ جاہلانہ اعتبار دکھاتے وہ ہر حد پار کر گئے۔ امام صاحب خدا کے لیے داماد کے سامنے اس طرح مت کریں، میں ہاتھ جوڑتی ہوں آپ کے آگے۔ بیٹا تم مہابیہ کو لے کر چلے جاؤ، یہاں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مسرت نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے تھے، ساتھ ہی امان کو ہدایت دی، جسے مکمل طور پر نظر انداز کر کے وہ امام صاحب کے نزدیک آیا اور ان کا ہاتھ مسرت کے بازو سے ہٹا دیا۔ ان کا ہاتھ ہٹتے ہی مہابیہ نے اپنی ماں کو تھاما جو نڈھال ہو کر ہاتھوں میں آ رہی تھی۔ امان جیسے کڑیل جوان کے آگے امام صاحب کچھ بے بس سے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے اگر یہ آپ کی بیوی نہیں ہے تو انہیں چھونے کا حق نہیں ہے آپ کو، اسی لیے جو کہنا ہے فاصلے سے کہیں۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں جلال تھا۔ میرے سامنے مت تا لڑکے، یہ میری غلام ہے اور میری مرضی میں اپنے غلام کے ساتھ جیسا سلوک کروں۔ وہ حسب معمول غرور کی انتہاؤں پر تھے۔ امام صاحب
زبان کو لگام میں رکھیں۔ اچھا ہوا آج آپ کا یہ مکروہ چہرہ میرے سامنے عیاں ہو گیا۔ آپ نے عورتوں پر بہت بس چلا لیا۔ مجبوری میں اماں آپ کی ہر بات مانتی رہیں اور طلاق کے بعد بھی ساتھ رہتی رہیں، مگر اب انہیں کوئی مجبوری نہیں ہے۔